السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ورقة بن نوفل فيما كانت خديجة ذكرت له من أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول البسيط جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخري، وخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعسر، بأن أحمد يأتيه ويخبره جبرائيل أنك مبعوث إلى البشر۔ آئیے اولاً یہ جو اشعار ہیں یہ اشعار کون سی بحر میں ہے، کناتن اس کا عروضی جائزہ لے لیں۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ اول البسیط میں ہے، بحر بسیط میں ہے۔ بحر بسیط کی جو ضرب اول ہے، ضرب اول میں ہے یہ، اس لیے اس کو اول البسیط کہا۔ قصیدہ بردہ بھی اسی بحر میں ہے، بسیط میں، بحر بسیط میں۔ تو بحر بسیط کے جو رکن ہیں وہ 8 ہیں۔ مصر اول میں 4 اور مصر دوم میں 4، یعنی اس کے رکن ہیں اصل میں مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، یہ رکن ہے۔ چونکہ اس کا جو عروض ہے وہ مخبون ہے، اس کا جو عروض ہے وہ مخبون۔ مخبون کس کو بولتے ہیں؟ مصر اول کے آخری رکن کو عروض بولتے ہیں، اور مصر ثانی کے دوسرے رکن کو ضرب بولتے ہیں۔ تو اس کی جو ضرب ہے وہ عروض کی طرح ہے، یعنی اس کے عروض اور ضرب دونوں ایک ہیں۔ تو اس بحر کے عروض میں جو مخبون ہوا ہے، اس کا عروض جو مخبون ہے، خبن ہوا ہے، مطلب خبن کا مطلب یہ ہے، خبن کہتے ہیں کہ دوسرے ساکن کو حذف کرنا۔ تو مستفعل فاعل مستفعل فاعل یہ تھا اصل میں۔ تو فاعل میں فا کے بعد جو الف ہے اس کو حذف کر دو تو فعل ہو گیا۔ تو اب اس کی جو ضرب ہے وہ عروض ہی کی طرح ہے، یعنی اس کے اب رکن ہوں گے مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، یہ رکن ہوں گے۔ اب اس کی یہ جو پہلا جو شعر ہے، پہلا جو شعر ہے، اس کی میں تختی کر دیتا ہوں، بعد کے اشعار کے آپ خود تختی کر لینا۔ تو دیکھیں، اور اس بحر میں یاد رکھیں خبن ہوتا ہے۔ خبن کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ساکن کو حذف کرنا۔ تو مستفعل میں دوسرا ساکن حذف ہوگا جہاں ضرورت درپیش آئے گی وہاں پر۔ تو مستفعل میں سین کو حذف کر دو تو یہ ہو جائے گا متفعل، لیکن اہل عروض نے اس کو، یہ غیر مانوس ہو گیا تھا، سین کو حذف کرنے کے بعد تو مانوس کی صورت میں اس کو مفاعل بنایا، مفاعل۔ اور فاعل میں اگر الف کو حذف کریں گے تو یہ فعل ہوگا۔ تو اب دیکھیں جاءت لتس، یہ اس میں مقبول، یہ خبر نہیں ہے، پہلا رکن یہاں پر غیر مقبول ہے، اپنی اصل پر ہے۔ جاءت لتس یہ ہو گیا مستفعل، جاءت لتس مستفعل، پہلا رکن ہو گیا۔ اب دوسرا بچا فاعل، تو علانی یہ ہو گیا فعل، اس میں مخبون، یہ مخبون ہے، الف کو اس میں حذف کیا، فعل علانی فعیل۔ تو انہو لأخ یہ ہو گیا انہو لأخ، انہو یہ دو کا قائم مقام ہے، انہو لأخ
تو یہ کہ مستفعل، اب بچا فاعل، تو برہا فعیل. اسی طریقہ امرن ارا، یہ ہو گیا مستفعل، امرن ارا مستفعل. ہو سیا، یہ ہو گیا ہو سیا فعل. تناسا من، یا تو ہو گیا مستفعل. اخری فعل. اب باقی جو اشعار ان کے آپ خود تختی کر لینا. قال ورقۃ بن نوفل، ورقہ بن نوفل نے کہا فیما کانت خدیجۃ ذکرت له من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من امر رسول اللہ، یہ فیما میں جو ما ہے یہ ما کا بیان ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی سے. ورقہ بن نوفل نے کہا فیما کانت خدیجۃ، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کے متعلق جو معاملہ حضرت خدیجہ نے ذکر کیا ورقہ بن نوفل کے روبرو. جاءت لتسألنی عنہ لأخبرها، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ میرے پاس آئی، لتسألنی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنے کے لیے آئی. لأخبرها امرن، تاکہ میں اس کو باخبر کروں ایک امر مخفی سے. اراہو، جس امر مخفی کو میں سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں. کیا وہ امر مخفی؟ سیأتی الناس من اخری، جو ان قریب لوگوں کے پاس آئے گا بعد میں. تو اخر جو ہے یہ اصل میں مصدر معنی ہے، تو اس کو یہ مؤخر کے معنی میں ہوگا، اس مفعول کے مؤخریہم، لوگوں کے بعد میں. تو مصدر بول کر کے اس میں فاعل، اس مفعول مراد لیں تو یہاں پہ یہ مجاز ہے. اس کو اخر کو اگر مصدر مانے تو یہاں پر ہوگا اخر. اخر مصدر ہے تو یہ مؤخر کے معنی میں ہے، مؤخر اسم مفعول ہے، تو مصدر بول کر کو اس میں فاعل اسم مفعول مراد لیا. اور اس میں رد العجز، محاسن بلاغت دیکھو تو رد العجز علی الصدر ہے، کیونکہ اخبر اخر، اس کی وجہ سے رد العجز علی الصدر. اور محاسن بلاغت اس میں یہ بھی ہے رد العجز علی الصدر ہوا، اور اس میں جناس اشتقاق ہے، کیونکہ اخبر اخر دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، دونوں کا مشتق منہ ایک ہے. ای حورتنی خدیجۃ تحت السؤال الذي افهمه جيدا، الذي افهمه جيدا ويظهر فيما بين الناس، ويظهر وسيظهر فيما بين الناس في آخر الزمان. وخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعسر. اس میں محاسن بلاغت دیکھیں تو دہر، قدیم اور عسر ان دونوں میں طباق ایجاب ہے. عسر جو ہے یہ عصر کی ایک لغت ہے، موجودہ زمانے کو بولتے ہیں. قدیم الدہر پرانا زمانہ، نیا زمانہ پرانا زمانہ، اس لیے یہ دونوں میں طباق ایجاب ہے. خبرتنی کی ضمیر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے. وخبرتنی بامر قد سمعت به فيما مضى من قدیم الدہر والعسر. وخبرتنی بامر، اور مجھ کو خبر دی حضرت خدیجہ نے ایک ایسے امر مخفی کے متعلق قد سمعت بھی، جس کو میں نے سنا ہے، فیما مضى من قدیم، یعنی من قدیم دیر ماں کا بیان ہے، زمانے ماضی سے سنا ہے، جس کو میں نے سنا ہے زمانے ماضی سے، والعسری زمانے موجودہ تک، اس کو میں نے سنا ہے زمانے ماضی سے موجودہ تک. وہ کیا؟
ای اطلعت علی علی امر مخفی، علی امر مخفی قد قرأته وطالعته ورأيته في من قديم الزمان، من قديم الزمان إلى العصر الراهن، من قديم الزمان إلى العصر الراهن. بأن احمد یاتی ویخبر جبرائیل انک مبعوث للبشر، یہ ہے امر مخفی. بئی طور پر احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئیں گے. یاتی کا جو فاعل ہے وہ جبرائیل ہے، کیونکہ فعل سے جب منصوب ضمیر متصل ہو جائے تو اس کے فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے. تو یاتی کا فاعل جبرائیل. بئی طور پر احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئیں گے، وَيُخْبِرُهُ، اور سرکار کو خبر دیں گے. کیا خبر دیں گے؟ أَنَّكَ مَبْعُوثٌ لِلْبَشَرِ، کہ آپ یا رسول اللہ مبعوث ہونے والے ہیں نوع بشری کی طرف، کہ اب عنقریب آپ مبعوث ہونے والے نوع بشری کی طرف، اس انسانی مخلوق کی طرف آپ مبعوث ہونے والے ہیں. انک مبعوث، آپ مبعوث ہونے والے بشری انسانی مخلوق کی طرف. ای بدون شک ان جبرائیل علیہ السلام یحضر قریبا، یحضر قریبا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا عن بعثته الى جميع هذا الخلق. فقلت أَلَّ الَّذِي تَرْجِينَ يُنْجِزُهُ لَكَ الْإِلَٰهُ فَرَجِّ الْخَيْرَ وَانْتَظِرِي. اللہ جو ہے یہ اللہ کی ایک لغت ہے، امید کے معنی میں ہے. انجز ینجزو وعدہ پورا کرنا. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، الذی، جس کی تو امید رکھتی، بلا شبہ جس کی تو امید رکھتی، ینجزہ لک الہ، وہ اللہ تعالی تیرے لیے اس کو مکمل کرے گا. جس کی تو، جس چیز کی تو امید رکھتی ہے، ینجزہ لک الہ، اس امید کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے مکمل کرے گا. فرج الخیر، تو بھلائی کی توقع رکھ، اور منتظر، انتظار کر، یعنی جو تیرے دل میں تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس تمنا کو پوری فرمائے گا. یہ جو دل میں تمنا. وَأَرْسَلَتْهُ إِلَيْنَا كَيْ نُسَائِلَهُ عَنْ أَمْرِهِ مَا يَرَى فِي النَّوْمِ وَالسَّحْرِ. ان دونوں میں اتفاق ایجاب ہے. نوم مانے سونا، سحر مانے بیداری، سونا اور بیداری، اس لیے دونوں میں اتفاق ایجاب. ارسلت کی ضمیر خدیجہ کی طرف اور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احوال و نیند میں، خواب میں جو احوال دیکھتے تھے، احوال و قبائل جو دیکھا کرتے تھے، اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کی طرف، کہ یہ ان سے بیان کرے احوال و قوائف، اور ورقہ بن نوفل ان کو احوال و قوائف کی وجہ بتلائے. وَأَرْسَلَتْهُ إِلَيْنَا كَيْ نُسَائِلَهُ عَنْ أَمْرِهِ مَا يَرَى فِي النَّوْمِ وَالسَّحْرِ. وَأَرْسَلَتْهُ إِلَيْنَا، اور خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہماری جانب، کئی نسائل، تاکہ ہم ان سے پوچھیں، ان امری، اس احوال و قوائف کے تعلق سے، ما یرا، جن احوال و قوائف کو دیکھتے ہیں، فی النومی، خواب میں، والسحری، اور بیداری میں. ای یعنی
ارسلت خدیجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا کئی نسألہ اما یرا من الاحوال الباطنیہ اما یرا من احوال الباطنیہ نائما وساہرا فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر. منطقا عجبا مطلب ہے عجیب بات، قول کلاما عجیبا کے معنی میں. قف یقف کے یہ قفا یقف نصر شروع سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا، ای بینا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما عجیبا وقعنا فی حیرۃ شدیدہ حتی قامت اشعار من جلدنا لشدة الخوف والفزع فقال حين اتانا، یعنی قال کا مقولہ منطقا عجیبا، اور یقف منہ یہ اس کی صفت ہے، منطقا عجبن کی صفت. حین اتانا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے، فقال انہوں نے ایک عجیب بات کہی، تعجب خیز بات کہی، منطقاً عجیباً تعجب خیز بات کہی. کون سی تعجب خیز بات؟ یقف من عال الجلد والشعر، جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کا بلائی حصہ کھڑا ہو. بلائی حصہ مطلب کیا؟ جسم کا بلائی حصہ اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو محاورے کا ترجمہ لگا سکتے ہیں جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس سے جسم کا بلائی حصہ اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس بات سے انی رأیت امین اللہ واجہنی فی صورت اکملت من احیب الصور. دیکھیں من جو ہے یہاں پر یہ بیان یہ ہے، آیب اس میں تفضیل بھیانک. تو وہ عجیب بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت امین اللہ واجہ، میں نے اللہ کے رازدار جبرائیل کو اپنے روبرو دیکھا. واجہنی، واجہ باب مفعول سے سامنے آنا. میں نے اللہ کے رازدار جبرائیل کو دیکھا، واجہنی اپنے روبرو، فی صورت کاملۃ یعنی مکمل بھیانک صورت میں، من احب الصوری بھیانک صورتوں میں سے ایک مکمل بھیانک صورت میں، ای انی شاہدت جبرائیل علیہ السلام قابلنی وجہم بوجہ فی صورت کاملۃ مہیبۃ مدہشۃ ثم استمر فقال الخوف یذعرنی مما یسلم ما حولی من الشعر. ما جو ہے یہاں پر اس میں مصدریہ ہوگی، یہ ما مصدریہ اور من الشجر ما کا بیان ہے. شعر کا مفہوم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کافی دیر تک کھڑے رہے، تو وہ منظر جو میرے ارد گرد جو درخت تھے
وہ درخت جو مجھ پر سلام بھیج رہے تھے تو ان کے سلام پڑھنے کی جو کیفیت تھی مجھ کو خوف زدہ کر رہی تھی. اسی کی طرف اشارہ. ثم استمر فقال الخوف يذرني ای ما زال قائما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام والمنظر البہیج والمنظر البہیج من تسلیم الاشجار والمنظر البہیج مما حولی من اشجار والمنظر البہیج مما حولی من الاشجار یسلمنی یخیفنی والمنظر البہیج من تسلیم الاشجار مما حولی والمنظر البہیج من تسلیمات الاشجار المتسقۃ مما حولی یدہشنی دہشتاً کثیرہ یخیفنی اخافتاً کثیرہ ویہیبنی ہیبتاً کثیرہ. جبرائیل علیہ السلام ما زال قائما حتی ما کانت حولی من اشجار تسلمنی التي تسلمنی سبب الخوف لی. ثم استمر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل کھڑے رہے تسلسل کے ساتھ کھڑے رہے. فقال خوف یذر میں ڈرانا ما مصدریہ ہوگی یسلم سے پہلا اور ما من الشجر ماں کا بیان ہے من الشجر ماں کا بیان. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے رہے. فقال الخوف یذعرنی مما تو میں خوف زدہ تھا یعنی خوف مجھ کو فقال خوف یذر خوف مجھ کو ڈرا رہا تھا. کس کا خوف؟ فقال الخوف مما یسلمنی ما جو میرے ارد گرد درخت تھے ان کا سلام بھیجنا مجھ پر یہ خوف یہ مجھے ڈرا رہا تھا. فقال الخوف تو خوف مما یسلمنی ان درختوں کے سلام پڑھنے کا جو میرے ارد گرد درخت تھے ان درختوں کا سلام پڑھنا مجھ کو ڈرا رہا تھا. ماصل ترجمہ یہ کہ میں خوف زدہ تھا ان درختوں کے سلام پڑھنے کی وجہ سے جو درخت میرے ارد گرد مجھ پر سلام پڑھ رہے تھے. فقلت ظنی وما ادری ایصدقنی ان سوف تبعث تتلو منزل الصبر. یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے. اصل میں تھا الصبر المنزلۃ اور ظنی جو یصدق کا فاعل ہے. تو حضرت سرکار فرماتے فقلت تو میں نے کہا ظنی فقلت تو میں نے کہا باو حالیہ در حال کہ میں نہیں جانتا کہ میرے گمان میری تصدیق کرے گا کہ نہیں. فقلت تو میں نے کہا در حال کہ میرا یقین کیا میری تصدیق کرے گا. کیا کہا یہ کہ ان سوف تبعث کہ ان قریب آپ مبعوث ہوں گے اللہ کی نازل شدہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ان سوف کہ آپ مبعوث ہوں گے تتلو منزل الصبر آیات قرآنیہ کی تلاوت فرماتے ان قریب آپ
مبعوث ہوں گے۔ تو کیا فقلت، تو میں نے کہا درا حال ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا یقین، میرا گمان میری تصدیق کرے گا۔ وہ گمان کیا ہے کہ ان سوف تبعثون، کہ ان قریب آپ مبعوث ہوں گے۔ آیت قرآنیہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وسوف آتیک ان اعلنت دعوتهم من الجہاد بلا من ولا قدر۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ان قریب میں آؤں گا، ان اعلنت دعوتهم جہادی، اگر آپ جہاد کی دعوت دیں گے، دعوتہم، اگر آپ کفار کو جہاد کی دعوت دیں، ان اعلنت، اگر آپ اعلان کریں گے، اگر ان اعلنت، اگر آپ اعلان کریں گے، دعوتہم من الجہاد، کفار مکہ کو آپ دعوت دیں گے جہاد کی، ان اعلنت، اگر آپ اعلان کریں گے، دعوتہم، کفار مکہ کو بلانے کا جہاد کے لیے، وسوف آتیک، ان قریب میں آؤں گا آپ کے پاس، ان اعلنت، اگر آپ اعلان کریں گے، دعوتہم، ہم ضمیر جو کفار کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر آپ اعلان کریں گے دعوتہم، کفار مکہ کو بلانے کا اعلان کریں گے، اگر آپ اعلان کریں گے کفار مکہ کو بلانے کا اعلان کریں گے جہاد کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، تو میں آؤں گا۔ بلا منن، یہ آتی کا بیان ہے، بلا منی ظرف لغو آتی کا، تو میں آؤں گا، سوف آتی کا، ان قریب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آؤں گا، سوف آتی کا، ان قریب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آؤں گا، بلا کسی احسان اور قدورت کے، ان اعلنت دعوتہم من الجہادی، آپ ان اعلنت دعوتہم من الجہادی، جہاد کی دعوت دینے کے وقت، آپ کے جہاد کی کفار مکہ کو دعوت دینے کے وقت، اور محاورے کا لفظ ترجمے کہ ان اعلنت، اگر آپ اعلان کریں گے، حالانکہ اس کا جو جواب ہے ان شرطے کا ماقبل جملہ ہی جواب پر دلالت کر رہا ہے، تو ترجمہ یہ ان اعلنت، اگر آپ اعلان کریں گے کفار مکہ کو بلانے کے لیے، کفار مکہ کو بلانے کے لیے اگر آپ اعلان کریں گے، کفار مکہ کو بلانے کا جہاد کے لیے اعلان کریں گے، کفار مکہ کو بلانے کا جہاد کے لیے اعلان کریں گے، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آؤں گا، بلا من، بلا کسی احسان اور خطورت کے۔ ای ان اعلنت دعوت الجہاد من الکفار فیما بین الناس فآتیک حتما وجوبا بدون من وقدر، بدون من وقدر۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ یعنی اگر آپ کفار مکہ کو جہاد کی دعوت دیں گے، اگر آپ کفار مکہ کو جہاد کی دعوت دیں گے، تو میں آپ کی بارگاہ میں یقیناً حاضر آ جاؤں گا، بلا من ولا قدر، بلا کسی احسان کے اور قدورت کے۔ اصل میں دعوت الجہادی من الکفار، ای احضر فی خدمت، ساحضر فی خدمتک السامیہ عند دعوت الجہاد من الکفار بدون احسان، بدون احسان و قدر۔